الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، یہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا الا حیات الدنیا الا قلیل، دنیا کی زندگی نہیں مگر یہ کہ بہت تھوڑی ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے کچھ اصول اور اسلوب ہونے چاہیے۔ زندگی اللہ نے جو ہمیں دی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ زندگی کھیل کود، تماشے، ہنسی کھیل کے لیے ہے یا اس زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے؟ یاد رکھیں، ہم زور زور سے کہکے لگا لگا کے ہنستے ہیں، اور بعض لوگ اس قدر زور سے ہنستے ہیں کہ ان کی ہنسی سن کے کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کہکے لگا کے ہنستے ہیں۔ یاد رکھو، کہکا لگا کے اتنی آواز سے زور سے ہنسنا کہ لوگ سنیں، اس کو گناہ لکھا ہے علماء نے، اور بلکہ بعض نے اس کو گناہ کبیرہ لکھا ہے، اور اس کو حضرت معین الدین پاک نے تو فرمایا کہ اہل علم، اہل سلوک، اہل محبت جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہکا لگا کے ہنسنا۔ یہ عام زندگی میں ہے، عام زندگی میں آپ کہکا لگا کے نہیں ہنس سکتے، مگر کچھ مقام اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تو انتہائی حساس ہے، جیسے مسجد ہے۔ اللہ کا گھر میں وہ انسان آتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، نہ کہ وہاں ہنسنے کے لیے، کہکا لگانے کے لیے، شور و غل کرنے کے لیے۔ دوسرا مقام قبرستان ہوتا ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں لوگ جنازے کے ساتھ قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھی اونچی اونچی کہکا لگا رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی بلند آواز سے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قبرستان عبرت کا مقام ہے، غفلت کا مقام نہیں ہے۔ قبریں دیکھ کر انسان کو اپنی موت یاد آنی چاہیے، اپنی قبر یاد آنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جانے کے مقاصد میں سے جو ایک مقصد بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا، اس لیے تم قبرستان جایا کرو تاکہ تم موت سے غافل نہ ہو، تمہیں موت یاد رہا کرے۔ مگر آج کیا ہے میرے بھائی، ہم قبرستان جا کر بجا کے یاد الہی میں مشغول ہوں، اللہ کی محبت میں مشغول ہوں، ہم وہاں جا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، ہم قبروں کے ڈیزائن پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو قبر کے اندر مدفن ہے اس پر ہم طنز و مزاج کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب قبرستان جاتے اور قبر پر کھڑے ہوتے، زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضور بالا آپ کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں، آپ نے بارہا جنت کی خوشخبری زبان مصطفیٰ سے سنی ہے، پھر بھی آپ اس قدر۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، یہ پہلی منزل ہے مرنے کے بعد، قبر پہلی منزل ہے، جو قبر کے سوال و جواب میں کامیاب ہو گیا
وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں کامیاب نہ ہوا تو آگے کیسے ہوگا؟ تو قبر انسان کو دن میں، روایات میں آتا ہے، 70 بار پکارتی ہے، اے مجھ پر اکڑ کے چلنے والے، ایک دن تو میرے اندر آئے گا۔ یاد رکھ، میرے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، ململ کا بستر نہیں ہے، قبر ایک تنہائیوں کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، مگر بچے گا کون؟ جو اس دنیا کے اندر اعمال اچھے کر لے گا۔ اعمال اچھے، کسی بزرگ سے، ایک بزرگ نے دیکھا ایک اللہ والے کو، وہ انتہائی ضعیف، کمزور، لاغر، اور ہر وقت روتے، غم زدہ رہتے، پریشان رہتے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، حضور پریشان کیوں ہیں؟ حالانکہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کیا ہے، پھر آپ اس قدر غمگین، پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، قبر کی یاد مجھے پریشان کرتی ہے، قبر کی یاد مجھے پریشان کرتی ہے کہ قبر کے اندر اگر میں سوالوں کے جواب ٹھیک نہ دے سکا تو کیا بنے گا؟ جب فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اگر وہاں میں نہ بتا سکا تو میرا کیا بنے گا؟ ماں دینوں کا، فرشتوں نے جب پوچھا تیرا دین کیا ہے، کس کے طریقے پر عمل کرتا رہا، کس دین کے مطابق زندگی گزاری، اگر میں وہاں نہ بتا سکا تو پھر کیا بنے گا؟ اور کہا سب سے بڑی مجھے وہ چیز ستاتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام قبر میں آئیں گے، اگر میں حضور کی سنت کی مخالفتیں کر رہا ہوں، حضور کی شریعت توڑتا ہوں، میں کیسے ان کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا؟ کیسے میں ان کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا؟ اور فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اہل قبر کہ اگر تم آوازیں سن سکتے پھر کبھی تم گناہ نہ کرتے، کبھی تم گناہ نہ کرتے۔ یہ اللہ نے ایک پردہ اور راز رکھا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، قبرستان کے اندر کھڑکھڑا کے ہنسنا، قبرستان کے اندر شور کرنا، اور پھر ظلم بالے ظلم یہ ہوتا ہے حضرات، ہم قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو تنگ نہ کرو، اہل قبروں کے متعلق، وہ تمہیں تنگ نہ کرے۔ تمہاری طرف سے تنگی کیا ہے؟ ان کی قبروں پر نہ بیٹھو، ان کی قبروں پر پاؤں نہ رکھو۔ اسلام کتنا خوبصورت ترین دین ہے یار، یہ تو انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے احترام کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قبرستان کو راستہ مت بناؤ، قبروں کے اوپر سے راستہ مت بناؤ۔ فرمایا کہ قبر کے اوپر بیٹھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے تم آگ کے انگارے پر بیٹھنا پسند کرو، مگر کسی مومن مسلمان کے قبر پر بیٹھنا پسند نہ کرو۔ اس قدر قبرستان کا احترام ہے۔ وہاں تو فرمایا جب جاؤ جا کر کیا کرو؟ توبہ استغفار کرو۔ جب جاؤ جا کر اپنی موت کو یاد کرو، جب جاؤ اپنی قبر کو یاد کرو۔ ایک بزرگ نے 40 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا، روتے رہے۔ کسی نے پوچھا 40 سال ہو گئے آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں، اللہ کی عبادت میں مگن ہیں، ہر وقت روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا قبر کے ڈر اور قیامت کا خوف، یہ دو چیزیں ہیں، ایک قبر کا ڈر ہے، دوسرا قیامت کا خوف ہے۔ تو احباب ذی وقار یہ قبر اس قدر ہے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے لیے کشادہ ہے بھائی۔ جس نے اس زندگی میں اچھی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے قبر کشادہ ہے، وسیع ہے، عریض ہے، مگر جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے اس کے لیے تو قبر تنگ ہے۔ اس کے لیے قبر تنگ ہے۔ کسی درویش سے پوچھا تھا جھونپڑی میں رہتے ہو، مکان کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا
کہ قبر کا گھر ٹھیک بن گیا تو یہ جھونپڑی جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل تو میں آگے کا گھر قبر کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ دنیا کے مکان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو اس لیے احباب ذی وقار، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قبرستان کا جو احترام ہے اس کا حکم اسلام دیتا ہے۔ قبروں کا احترام اور خود قبر کو یاد رکھنا، قبر کی تیاری، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری، قبر میں اترنے سے پہلے قبر کی تیاری، یہ تیاریاں جب تک ہم نہیں کریں گے، اور وہ تیاری درم و دینار سے نہیں، وہ تیاری اللہ کی بندگی، اللہ کی محبت، رسول اعظم کی اتباع، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، کیا ہے کہ ہر وقت جب بندے کو یہ یقین ہو جائے گا میں نے ایک دن، جس طرح آج یہ لوگ کوئی کروڑوں پتی، کوئی اربوں پتی، کوئی بدماش، کوئی چوکیدار، غریب، امیر، جھونپڑی والا، پھٹے کپڑے والا، سب کی قبریں ایک جیسی ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، سب کا کفن ایک جیسا ہے۔ جب انسان کو یہ سوچے کہ اسی قبر میں جانا ہے، وہ ایک جیسی مٹی ہے، مگر اندر جب تو چلا جائے گا تیرے ساتھ جو سلوک ہے وہ سلوک اسی کے ساتھ اچھا ہوگا جو اس دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو یاد رکھتا ہوگا، دنیا میں رہ کر اس تنہائی کے گھر کو یاد رکھتا ہوگا، دنیا میں رہ کر اس سے جگہ کو یاد رکھتا ہوگا جہاں تیرا کوئی دوست نہیں ہوگا، جہاں تیرا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، خاندان کے لوگ نہیں ہوں گے، جہاں فقط تیرے نیک اعمال ہوں گے، اللہ کے حکم سے فرشتے تجھے اٹھائیں گے۔ تو مالک بے نیاز ہمیں اپنی قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی قبر کے معاملات اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔